یہ نبوت کا مقام خاتمیت کے ساتھ آپ کو عطا فرما دیا گیا اس کے اندر. اور آپ جانتے ہیں کہ جو جس چیز کا اول ہوتا ہے، جہاں سے بدایت ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، وہی اسی نہایت بھی ہوتی ہے، انتہا بھی اسی پہ ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے. آپ آدم علیہ السلام ہیں. آدم علیہ السلام ابوت باپ ہونے کی شان سب سے پہلے آدم کے اندر پیدا ہوئی. ساری دنیا کے انسان کی اولاد تو معلوم ہے ابوت کا آغاز، باپ ہونے کا آغاز آدم سے ہوا. لیکن یہ ابوت کا آغاز ختم کہاں ہوگا؟ ساری کائنات ختم ہو جائے تو ابوت لوٹ کر آدم کی طرف چلی جاتی ہے. آغاز ابوت بھی آدم سے ہوا اور انتہائی ابوت بھی آدم سے ہوا. اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات برکات ہے. اس کی ذات اول وجود ہے، اول وجود ہے. تمام موجودات جتنی ہیں اللہ کے وجود سے موجود ہوئی. تو وجود قطعی، وجود حتمی، وجود ابئی، وجود آخری اللہ کی ذات پر. اللہ کی ذات سے وجود کا آغاز ہوا، اللہ کی ذات پہ وجود. ساری کائنات جب ختم کر دیا ہے، جہاں سے آغاز ہوا آغاز بھی اس وجود کا اللہ سے ہوا. اور ساری کائنات تمام موجودات کو ختم کر دیا ہے تو وجود کہاں جائے گا؟ اللہ کی ذات سے لوٹ جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وجود کے اعتبار سے بدایت اور ابتدا بھی اللہ کی طرف سے اور نہایت بھی اللہ کی طرف سے ہو رہی. اسی طریقے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت کا اعلان کیا گیا. اسی ذات کے اوپر ختم نبوت ہے اور آغاز نبوت بھی وہیں سے ہوا. تمام انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے حصہ ملا اس کے. اسی لیے شب معراج میں حق تعالی نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا اور امام بنایا. آپ کو، آپ نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کی، تو مقام امامت اسی کو دیا جاتا ہے جو برتر ہو. ظاہر ہے اس لیے فرمایا جو امامت نماز ہے اس کے یہ فرمایا کہ اس کے اندر اس کو پڑھایا کہ جو احسن ہو قراءت ہو، سب سے بہتر قراءت کرنے والا ہو. اسی معنی میں جو ابر ہو، برتر ہو اس کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعتبار سے سب سے برتر ہے. اسی لیے ختم نبوت کا مقام سب سے برتر مقام ہے، سب سے بلند مقام وہ آپ کو فرمایا گیا. اس لیے آپ کی موجودگی کے اندر تمام پیغمبروں کو مقتدی بنایا گیا، امام نہیں بنایا گیا. امام صرف آپ کو بنایا گیا. اس کا یہ سلوا، تو یہ اولیت اخیت جس میں سامنے آ گئی. اسی لیے آپ کی ذات پر لا کر نبوت کو بھی ختم کر دیا گیا. اس لیے کہ تدریجی طور پر انسانیت کو جو چیز دی جا رہی تھی ہدایت، وہ جتنی جس قوم کے اندر جتنی صلاحیت تھی اسی درجے کے دی. ایک آدم کا وقت تھا، انسانیت ان کی اولاد تھی. ابتدائی طور پر ان میں تجربات نہیں تھے، ان میں علم نہیں تھا، ان میں فکر نہیں تھا، ان میں شعور نہیں تھا. معمولی بات ہو وہ انسانیت کا بچپن تھا وہ. اور بچپن کے اندر بچے کو آپ الف باتا پڑھاتے ہیں، وہی پڑھنے کی سے یاد ہوتی ہے اس کو. اگر حقائق بیان کرنے کی کیا سمجھے گا بچہ اس کے اندر؟ ظاہر ہے کہ وہاں حقائق توحید، حقائق رسالت، حقائق آخرت یہ بیان نہیں کیا. بس جو چیز سمجھ سکتے ہو کہ روٹی ایسے بنا لو، کھانا ایسے بنا لو، کپڑا ایسے بنا لو، یہ چیز ان کی عبادت قرار دے گی. اسی کے سمجھنے کی صلاحیت ان کے موجود تھی. یہ علم دیا گیا اس کو. علم آدم الاسماء کلھا، یہ علم رسما دے دیا. اس کے بعد رفتہ رفتہ تجدید اور ترقی ہوتی. نوح علیہ السلام کا وقت آیا تو کہا ناموں کے ساتھ ان کا مطالبہ انسانوں کے اندر پیدا ہوا کہ جن چیزوں کا ہم نے نام جانا ہے آدم سے سن کر، ان چیزوں کی صورتیں بھی تو بتائیے نا. آدم نوح علیہ السلام کی صورت ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. ظاہر ہے یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، ان کی صورتیں بتائی، ان کی حقیقت بتائی. تو کہا ناموں کا تعارف آدم نے کرایا اور صورتوں کا تعارف نوح علیہ السلام نے کرایا. یہ علم کا دوسرا درجہ تھا. دوسرے درجے جب یہ بھی علم محفوظ ہو گیا 1000 سال کے اندر، تو تیسری طلب پیدا ہوئی انسان کے اندر کہ ان کے احکام معلوم ہونے چاہیے، ان کے صورت، ان کی خاصیات معلوم ہونی چاہیے. ان کی خاصیات معلوم ہوئی کیا چیز ہے، آسمان زمین کیا چیز ہے، ای تمام مخلوقات. یہ علم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام. وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی تمام حقائق منکشف کر دیا ہے ابراہیم. آسمان یہ ہے، سورج یہ ہے، چاند یہ ہے، تمام مخلوقات بتا. اور یہ سب مخلوقات ہیں اللہ، یہ قابل اطاعت عبادت نہیں ہے، یہ قابل تمہارے لیے، تم قابل اطاعت کے لیے، یہ سب تمہارے لیے پیدا کی. تو کیا ان چیزوں کا تعارف کرنے کا مقصد یہ کہ مخلوق ہیں یہ اور تمہاری خادم بنا کے پیدا کی ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری کائنات یہ تمہاری لیے پیدا کی. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، ستارے، سورج، دریا، پہاڑ، حیوانات، نباتات، جمادات، حیوانات، سب اللہ نے انسان کی
یہی نہیں اوپر جائیے، یہ جنت، یہ جہنم، یہ عرش، یہ کرسی، یہ ملائکہ، یہ سب کون ہے؟ یہ انسان کے لیے خالق. تو معلوم ہوا کل مخلوقات کو اللہ نے خادم بنا دیا انسان کو. اسی فرمایا کہ انسان سب سے معزز اور سب سے محترم مخلوق ہے. اللہ نے اپنے کلام میں کسی مخلوق کی کرامت و شرافت کا اعلان نہیں کیا. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے انسان کو زیادہ مکرم بنا کر پیدا کیا، معزز بنا کے پیدا کیا، محترم بنا کے پیدا کیا انسان. تو کیا کرامت اور عزت کا اعلان انسان کا کیا گیا، باقی کسی کا نہیں کیا گیا. اس کو معلوم کہ ساری مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ معزز مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. اس عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ تدریجی طور پر یہ کرامت اور شرافت کا سب سے عظیم ثمرہ ہے علم. سب سے عظیم چیز جو کرامت اور شرافت کو برقرار رکھ سکتی ہے وہ علم. علم اس کے پاس وہ ہونا چاہیے کہ جو نہ جنات کے پاس ہو نہ ملائکہ کے پاس ہو. یہ ذی عقل مخلوق یہی تھی، انسان ہے، جنات ہیں، ملائکہ ہیں. ذی شعور اور ذی عقل مخلوقات یہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ نبوت کا مقام عظمت جنات کو دیا گیا، نہ فرشتوں کو دیا گیا. یہ کہ انسان کو دیا گیا. وجہ اس کے اندر یہ کہ جہاں تک جنات کا تعلق، ان کے فہم پر وہم کا غلبہ ہے. وہ مل کر جل کر رہنا چاہیے، اجتماعیت نہیں ان کے اندر. وہ آپس میں مل کر ویرانوں میں رہتے ہیں، کھنڈوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، دریاؤں اور سمندروں کے کناروں پر رہتے ہیں، غیر آباد مقام. اور انسانوں سے 2000 سال پہلے آئے لیکن کوئی شہر نہیں بسایا، کوئی تمدن نہیں پھیلایا، کوئی کچے نہیں بتایا. ظاہر زمین پہ آئے کچھ کرنا کر سکے اس کے لیے جو جن میں اجتماعیت تو وہ کیا اللہ کے کلام کو پھیلایا. اسی ظاہر کہ نبوت کے مقام کے اہل نہیں تھے اس کے. ملائکہ ہیں، ملائکہ کی عظمت بڑی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر ان کو عقل دی گئی ہے، شعور دیا گیا اور نہایت کامل عقل ہے. اس لیے کہ وحی ربانی کو سمجھ لیتے ہیں اور وحی ربانی کا تحمل کر لیتے ہیں. وحی ربانی کا تحمل کرنا کوئی معمولی چیز نہیں. کمال عقل ان کے اندر موجود ہے لیکن نبوت نہیں دی گئی. کیوں نہیں دی گئی؟ وجہ اس کے اندر یہ کہ کمال عقل تو ہے ان کے اندر، لیکن عقلی کمال یہ کہ تحمل وحی تو کر سکتے ہیں، تدبر وحی کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے. اس لیے یہ تدبر کی صلاحیت نہیں، تفکر کرنا، غور کرنا، فکر کرنا اور اس کے اندر حقائق کو نکالنا، یہ ظاہر یہ صلاحیت عقل انسان کو دی. انسانی عقل کے اندر کہ آپ ایک علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد غور کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیکھیے ایک کلام ہے جس سے اشارتاً یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، عبارتاً یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، دلالتاً یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اقتران یہ بات بھی. ایک کلام سے 4 معنی پیدا کر لے اور تفکر اور جو چیز آپ نے نکالی اس میں ہر ایک میں پھر یہ 4 معنی پیدا کر لے. اس لیے انسانی ذہن کسی اور رکتا نہیں ہے، علم میں سے علم وہ نکالتا وہ چلا جاتا ہے اس کے اندر. تو معلوم ہوا کہ یہ تدبر، تفکر، غور و فکر کی صلاحیت انسانی عقل کو جو دی گئی ہیں وہ کسی کے اندر موجود ہے. نہ ملائکہ ہے، اسی نبوت کا مقام ان کو بھی نہیں دیا گیا. نبوت کا مقام جنات کو نہیں، نبوت کے مقام سے انسانی کو سرفراز کروایا گیا. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا سب سے بڑا شرف یہ بتایا قل انما انا بشر مثلکم. آپ کئی اعلان کیے کہ اے انسانوں میں تم جیسے کہ انسان. معلوم ہوا انسانیت سب سے بڑا معزز مخلوق ہے. اس کے نہ ملائکہ اس کی برابر ہوتی، ملائکہ بھی اس کی خدمت ہے، جنات بھی اس کی خدمت ہے، حیوانات بھی اس کی خدمت. تو جتنی ذی نفس اور جاندار مخلوقات ہیں وہ بھی انسان کی خادم، اور جتنی ذی عقل ہوگی جنات کی خادم. جنات کی کیا ہدایت کے لیے انسانوں کے پاس آنا پڑتا ہے، نبوت انسانی نبوت کو تابع قرار دیا گیا. ملائکہ بھی خدمت بابو سے. تو بہرحال یہ شرف انسانی نبوت فرما دیا اس کا. اور اس شرفی کا تقاضا یہ تھا کہ تدریجی طور پر یہ انسان کو علم دیا گیا اس کے اندر کہ پہلے ناموں کا علم دیا گیا، پھر صورتوں کا علم دیا گیا، اس کے بعد ان کی کیفیات کا علم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد طلب پیدا ہوئی، اس لیے کہ ایک علم جو آ جاتا تو اگلے علم کی طرف پیدا ہو جاتی ہے انسانی فطرت کے اندر. جب 3 علم آ گئے اس کے اندر تو چوتھے علم کی طرف پیدا ہوئی کہ ان کے احکام کیا ہے. احکام کے لیے یہ انسانی علم کی ذہنی ترقی تھی کہ ناموں کا علم ہوا، صورتوں کا علم ہوا، خاصیات کا علم ہوا. اب تیرا پرین کا حکم کیا ہے، اس کے اندر احکام کیا ہے، اس کا اس طرح کو پورا کیا. موسیٰ علیہ السلام یہی تورات فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بین النبیین والذین ھادوا والربانیون. احکام کا علم وہاں سے آیا ہے. اجمالی احکام تھے پہلی کتابوں کے اندر، صحف کے اندر، لیکن ذرا تفصیل کے ساتھ جو آیا وہ احکام تورات کے اندر آیا. تو احکام تورات میں آ کر احکام سے متعلق کیا تھا جو انسانی طلب تھی اس کے اندر، تو احکام اس کے اندر انسان کے علم کے اندر ترقی ہوئی احکام کے لیے. لیکن رفتہ رفتہ ایک درجہ نکال گیا.
وہ پہلا درجہ تھا، یہ دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ، ابھی چوتھا درجے کے اندر آ گیا انسان. اب اس کے اندر کمال علم پیدا ہو گیا، اور اب اس کے اندر جو طلب پیدا ہوئی وہ اس سے اونچے علم کی، اس لیے کہ سب سے اونچے علم کی طرف پیدا ہوگی اس کے اندر. جیسے بچے کو آپ پڑھاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ساری کتابیں پڑھانے کے بعد آپ موقوف رہے پڑھاتے ہیں کہ دورہ پڑھنے کے قابل ہو جائے، اور اس کا دور حدیث پر. تو دور حدیث جب پڑھاتے ہیں جب تمام علوم پر، اب یہ صرف ہے، نحو ہے، منطق، فلسفہ، ادب، تاریخ، معنی، بدیع، بیان، یہ سارے علوم پڑھاتے ہیں، تب جا کر اس کے اندر صحیح پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کے کلام کو سمجھ سکے، اس سے دور حدیث یقین پڑھایا. تو معلوم ہوا کہ یہ جب کمال علم پیدا ہو جاتا، کمال تعقل پیدا ہو جاتا، کمال عقلی پیدا ہو جاتا، تب اس کے اندر طلب اونچی پیدا ہوتی. تو انسان میں طلب پیدا ہوئی اس کے اندر، جب وہ طلب یہ پیدا ہوئی کہ احکام تو ہم نے جان لیے، لیکن علل الاحکام کو نہیں جانا. احکام کی علت کیا ہے، ان احکام کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے ظاہر ہے احکام کی علت معلوم کرنا یہ علم کا اونچا درجہ، سب سے اونچا درجہ ہے. علل الاحکام معلوم ہو جائے. یہ کلام علل الاحکام پر مشتمل کلام تھا، اس کا نام ہے قرآن کریم. یہ قرآن کریم دیا گیا، یہ کلام وہ ہے کہ جس میں علل الاحکام کو بیان فرما دیا گیا. اور علل الاحکام وہ چیز، وہ علم ہے کہ جب ایک علت کا آپ کو علم ہو جاتا ہے تو ایک علت پر ہزاروں معلوم مرتب ہوتے ہیں، ہزاروں چیزوں کیا کہ جس کے اندر وہ علت پائی جاتی ہے آپ کو حکم معلوم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک علت کی معلوم ہو جانے کے بعد ہزاروں چیزوں کا حکم آپ کو معلوم ہوتا چلا جاتا ہے. تو کیا علل الاحکام وہ ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک جتنے احکام انسان پر، جتنی چیزیں پیدا ہوں گی، جتنے واقعات، جتنے حوادث، جتنی صورتیں، جتنی ترقیات انسان کے لیے پیدا، ان سب کے احکام انسان کو معلوم ہوتے جائے گی. اسی علل الاحکام کا علم آپ کو آتا ہے. یہ علم وہ ہے کہ جتنے بھی واقعات سامنے آئیں گے تمام کے علم اور تمام کے احکام معلوم کریں گے. اس کے اندر یہ علم جو اتنا مکمل علم ہے کہ قیامت تک کے تمام واقعات، تمام حوادث جتنے پیدا ہوں گے ان سب کے احکام کو معلوم کرنے کا طریقہ آپ کے پاس آ گیا، ذریعہ آپ کے پاس مل گیا. تو اعلان کر دیا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین. اب نبوت کا ختم کیا جاتا، آدم سے شروع کیا گیا تھا، محمد رسول اللہ کے ختم کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسے انسانیت تدریجی طور پر اس مقام پر آ گئی جس نے آخری علم کو قبول کر دیا. اب قیامت تک کسی مزید علم کا نہ انسان کو ضرورت ہے، نہ انسان کے اندر تحمل ہے. اللہ کا علم ختم نہیں ہو گیا، اللہ کا علم تو بے نہایت علم. ظاہر اس کے معنی ہے کہ انسان جتنے علم کا تحمل کر سکتا تھا وہ لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر دیا گیا، اور وہ قرآن کی آپ کے پاس آ گیا. وہ سب سے اونچا درجے کا علم علم الاحکام کا علم ہے جو قرآن. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. تو کہا یہ سب سے کامل ترین، مکمل ترین کتاب ہے. یہ کاملیت اور مکملیت نہ تورات میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ زبور میں تھی. اور ان تمام کتب کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم حفاظت کریں گے، قوموں کے حوالے کر دیا گیا. قومیں خود بھی محفوظ نہ رہیں، کتابیں محفوظ نہ رہیں، نہ صحیح تورات موجود، نہ انجیل موجود، زبور موجود، کوئی موجود، لیکن قرآن کریم کا ایک نقطہ محفوظ ہے. اس سے کہ آپ محافظ نہیں ہیں، آپ کے حوالے کیا جاتا ہے تو قرآن کا بھی وہی حال ہوتا جو تورات و انجیل کا ہو چکا، لیکن اللہ نے آپ کے حوالے نہیں کیا. اس سے کہ آپ رہنے والے، آپ خود باقی رہنے والے تو باقی رہنے والے کام کو کیسے محفوظ رکھیں گے اس کا. اس لیے اللہ نے اپنے طور پر رکھا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، تم محافظ نہیں، تم تو خادم، قرآن کا خادم تم محافظ نہیں ہے اس کا. تو کہ یہ شرف و عزت تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ ختم نبوت کا مقام رسول اللہ کو عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد اس ختم رسالت کے احکام کا علم آپ کو عطا فرما دیا گیا. تو یہ علم وہ آخری علم ہے جو انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت بن سکتا تھا، اور قیامت تک کے لیے اس کے بعد انسان کسی مزید علم کی ضرورت مند باقی نہیں ہے انسانیت. اس لیے اللہ نے یہ علم آپ کو عطا فرما دیا. اب یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو دیا اور اپنا تعارف جو کرایا دو بنیادوں کو کرایا. ایک ہے میں کمال علم لے کر آیا، فرمایا انما بعثت معلما، میں کائنات کے اندر معلم بنا کر بھیجا گیا، استاد بنا کر بھیجا گیا. معلم جو ہوتا ہے ظاہر ہے متعلم سے زیادہ علم رکھتا ہے، شاگردوں سے زیادہ علم رکھنے والا. تو آپ تمام قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں سے زیادہ علم لے کر آئے. یہ تو آپ نے علم کا تعارف کرایا. اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ معنویت، وہ روحانیت جو آپ لے کر آئے. وہ روحانیت، وہ معنویت کس سے دیتے؟ انبیاء علیہ السلام کو علم بھی وہیں سے دے کر بھیجا جاتا ہے، اور روحانیت مقام عظمت وہیں سے دے کر بھیجی جاتی ہے. فرمایا گیا کہ روحانیت مجھے دی گئی کہ لی مع اللہ وقت لا یسع ملک مقرب ولا نبی مرسل. مجھے اسی فرش خاک پر بیٹھ کر اپنی روحانیت کی بنیاد پر عروج نصیب ہوتا ہے. میں بلندی تو اللہ کی ذات تک پہنچتا ہوں، اللہ کی صفات تک پہنچ جاتا ہوں، اس کے اندر اس مقام تک پہنچتا ہوں کہ جہاں آج تک کوئی پیغمبر پہنچا، نہ آج تک کوئی فرشتے مقدس مقام تک پہنچا.
یہ رسائی رسول اللہ کو رسائی حاصل ہوتی ہے اس سے. تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو علم کے اعتبار سے دنیا سے مستغنی کیا. وہ کسی انسان ایک علم کا ایک حرف حاصل نہیں کرتے، بلکہ دینے کے لیے آتے ہیں، دینے کے لیے نہیں آتے. حق تعالیٰ علم کامل بھی ان کو دے کر بھیجتے اور روحانیت کامل میں بھیجتے. وہ علم کامل، اس کا نام ہے علم اور فکر، اور قرآن کریم کے لیے استعمال کیا. اور وہ معنویت جو ہے اس کا نام ہے ذکر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للعباد. اللہ کو پہچاننے کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہے. کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے، داناؤں. کون ہے عقل مند؟ اس کا فیصلہ مجھ پر آپ پر نہیں چھوڑا گیا کہ آپ طے کریں کون عقل مند ہے. فرمایا گیا ہم بتاتے ہیں کون عقل مند. قرآن کریم کہ وہ ہیں جس میں دو صفتیں موجود ہیں، وہ ہے عقل مند. قرآن کی صفت کیا صفتیں؟ فرمایا ایک اس کے اندر ذکر موجود ہے، ایک اس کے اندر فکر موجود ہے. دھڑکتا ہوا دل آپ کو ذکر کے لیے دیا گیا اور پھڑکتا ہوا دماغ علم کے لیے دیا گیا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کیا عقل مند وہ ہے جن کے اندر ذکر موجود ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال کے اندر ان کا قلب ذکر کی طرف لائے. کیا قلب بھوکا ہے؟ اس کی غذا ہے ذکر. ذکر سے مراد تسبیحات کا پڑھنا نہیں، ذکر سے مراد یقین کہ آدمی ہر حال کے اندر یہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے، سن رہا ہوں کانوں سے، بول رہا ہوں زبان سے، چھو رہا ہوں ہاتھوں سے، جو کچھ میں کل کو مجھے جواب دینا ہے اللہ کے. اس جواب دہی کا خیال قلب کے اندر موجود ہے. یہ ہے ایمانی بنیاد اس کے اندر. یہ ہے ذکر درخت کہ ہر عمل کو کرنے کو آدمی یہ سمجھے کل کو مجھے اللہ کے اس کا جواب دینا. یہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ثواب عظیم حاصل ہوگا، مقبولیت تام حاصل. اور غلط ہے تو پکڑ بھی زبردست ہوگی اس کے اندر. یہ معنی ہے ذکر درخت. اور کائنات کے اندر بے شمار کی فکر بھی رکھنی ہے اس کے. اس کائنات پر تدبر کرو. 700 آیات قرآن کریم نے فرمائی. اس میں اس کائنات کے اندر ہمیں عجائبات رکھی، اپنی قدرت کاملہ کی حیرتناک چیزیں اس کے اندر رکھی. انہیں نکالو، انہیں دریافت کرو. اور تم ان کو دریافت کرو گے، پیدا نہیں کرو گے. آج سائنس جو کچھ کر رہا ہے وہ دریافت کرا نکالنے پیدا نہیں کرا. ایک پتھر کے ڈھیر کے اندر وہ ایٹم کو دریافت کر لیتا. یا ایٹم کو پیدا نہیں کر دیا ہم نے، ایٹم کو دریافت کر لیا. لیکن ظاہر ہے کہ سائنس کی اسلام مخالفت نہیں کرتا، کہتا کائنات کی چیزوں کو دریافت کرو، یہ تمہارا فرض ہے. اور میں کس لیے دریافت کرو؟ اس لیے کہ تاکہ زندگی کے اندر سہولتیں حاصل ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھو کہ جو اللہ اس کائنات کے اندر عجائبات پیدا کر سکتا، خود اس کی ذات کتنی عجیب و غریب ہوگی، کتنی کمال قدرت والی. تو گویا ہر مخلوق جو ہے عرفان رب کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کا کوئی چیز ایسی نہیں جو عرفان رب کا، معرفت رب کا، اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن سکتی ہے اس کے. اس لیے فرمایا حضرت علی کرم اللہ کو مقولہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جسے اپنے آپ کو پہچان لیا اس سے خدا کو پہچان لیا. آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے. اپنے کو پہچانے کی معنی کہ ہر چیز کے اندر آپ کو محتاجی معلوم ہوگی. آپ دنیا کے اندر پیدا اب سے خود سے نہیں ہو گئے، کسی نے پیدا کر دیا تو پیدا ہو گئے. معلوم ہے پیدا ہے بھی آپ کے قبضے میں، وجود بھی آپ کے قبضے. جو چیزیں نعمتیں کے طور پر دی گئی وہ آپ کے قبضے میں. یہ آنکھ بھی اللہ کی نعمت، کان بھی اللہ کی نعمت، وجود ہر چیز آپ کی اللہ کی نعمت ہے. اس کے اندر کھانا ہے، پینا ہے، سونا، جاگنا، ملنا، کوئی بھی تمام بے شک ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتی. یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف ہیں. تو کیا انسان اپنے وجود پر جتنا غور کرے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپنی کوئی چیز نہیں، کسی کی دی ہوئی. ہم تو محتاج ہی محتاج. جو اپنے آپ کو محتاج جب مطلق سمجھے گا، ہر چیز کے اندر محتاج، وہ سمجھے گا اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج ہے. ان اللہ غنی عن العالمین، ساری کائنات سے مستغنی اس کے. تو اپنی محتاجی کا جتنا ادراک ہوگا، جتنی سمجھ پیدا ہوگی، اتنی تعالیٰ کی غنا کا ادراک ہوگی. اس لیے فرمایا کہ جو اپنے کو پہچان لیتا، جس نے اپنی بندگی کو پہچان لیا، اسے خدا کی خدائی کو پہچان لیتا. جو اپنی بندگی کو نہیں پہچان سکتا وہ خدا کی خدائی کو بھی نہیں پہچان سکتا. اپنی محتاجی کو پہچانو، خدا کی غنا کو پہچانو.